کے رسول میں بے نظیر تھا، جس کا علاج جہاد و قتال کے بغیر ثقیل تھا۔ الغزو غزوہ بنو نذیر 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ اولاً اسباب جنگ، ثانیاً جنگ اور اس کا نتیجہ، ثالثاً اسباب جنگ۔ پہلا مرحلہ اسباب جنگ۔ حضرت عمر بن امیہ جب بیر معونہ سے مدینہ واپس ہوئے تو راستے میں قبیلہ بنو عامر کے 2 مشرک قتل کر ڈالے، جبکہ آقا علیہ السلام کا بنو عامر سے عہد و پیمان تھا، اس لیے آپ کی طرف سے دیت دینے کا اعلان تھا، اور اس دیت کا نصف بنو نذیر کے ذمے بھی آتا تھا، کیونکہ ان کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا۔ چنانچہ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق آقا علیہ السلام اپنے چند صحابہ کرام کی معیت میں اس دیت کی وصولی کے لیے بنو نذیر کی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو یہودی سردار خلیل بن اخطب کے معاذ اللہ سید دو جہاں کے سر پر دیوار سے پتھر گرانے کی سازش کی، تو اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو اس سازش کی خبر دی، تو آقا علیہ السلام یہاں سے فوراً اٹھ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اذهب الى یہود، کہ یہود کے پاس جاؤ اور جا کر کہہ دو میرے ملک سے نکل جاؤ، کیونکہ تم نے دھوکہ دینے کا ارادہ کیا ہے۔ محمد بن مسلمہ نے بنو نذیر کی بستی میں جا کر یہ اعلان کیا، جس سے ان کا ہر فرد پریشان ہوا، تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی پھر سے اسلام دشمنی میں فلسفے پیکار ہوا، اور بنو نذیر سے جو ہم کلام ہوا کہ اپنے دل میں بے فکر اور بے غم ٹھہرے رہو، وہ 2000 آسمودہ جنگی جوانوں کے ساتھ تمہاری پشت پر کھڑا ہوں، جس پر بنو نذیر کے زمین میں اپنا ایک سفیر آقا علیہ السلام کی طرف روانہ کیا اور کہا ہم اپنے دل سے نہ نکلیں گے، آپ جو چاہے کر لے۔ جب پاک محمد کے کانوں پر یہ آواز پڑی تو آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے باوان بلند نعرہ تکبیر لگا کر یہودی کو بسواری یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہم ایک خدا کے قائل ہیں، ہم ایک خدا کے قائل ہیں، 50 تعبد توڑیں گے، ہم حق کے نشائیں دنیا میں باقی کو بتا کر رکھ دیں گے۔ ثانیاً جنگ اور اس کا نتیجہ، امام المجاہدین اپنے صحابہ کرام کو لے کر مدینہ منورہ سے نکل کر بنو نذیر کی بستی میں پہنچتے ہیں تو یہودی بزدلی کا ثبوت دیتے ہوئے قلعوں کے دروازے بند کر کے اندر سے تیر اندازی اور سنگباری شروع کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام 15 دن تک ان کا محاصرہ کیے رکھتے ہیں، اس دوران دستبرد جنگ نہ ہوئی، البتہ عروہ نامی یہودی نے آقا علیہ السلام کے خیمہ مبارک میں تیر پھینکا تو حیدر کرار علی المرتضیٰ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس غزوہ میں آقا علیہ السلام نے بنو نذیر کو مالی طور پر کمزور کرنے کے لیے اجوا درخت کے علاوہ تمام درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا، اجوا درخت کے علاوہ تمام درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا، تو بنو نذیر کے دل میں مسلمانوں کا خوف و حیرت طاری ہو گیا اور خوف زدہ ہو کر سلامتی کے لیے تیار ہو گئے اور کہنے لگے ہمیں نکلنے کی مہلت دی جائے۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے اس طرح پر اجازت دے دی، اپنے ہتھیاروں کو چھوڑ کر اپنا بال کر کے جا سکتے ہو، جس کا نتیجہ یہ نکلا بنو نذیر اپنے ہی گھروں میں جن میں بڑے بڑے رؤساء شامل تھے زینت و رسوائی کے ساتھ گدے جھکائے ہوئے مدینہ سے نکل رہے تھے۔ رب ذل جلال نبی بنو نذیر کی اسی ذلت کے بیان کرنے کے لیے 24 آیات پر مشتمل پوری سورہ اللہ نے فرما دی۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کو مال غنیمت میں 50 زرے، 50 سے 40 تلواریں اور بڑی
لیے دعا ہو کر مسلمانوں کو قدم میں آئے گا. اس لیے مسلمانوں میں آپ سے کہتا ہوں بزدل نہ بنو, بزدل کے لیے جینا بھی کرامت کا بھی کرا. بزدل نہ بنو, بزدل کے لیے جینا بھی کرامت کا بھی کرا. جینا کو بھی ہمت لازم ہے, بننے کو بھی جرت لازم ہے.